السلام علیکم۔ آج پیر ہے اگست کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث حکومت پر شدید تنقید کے بعد برسر اقتدار جماعت مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 2 ماہ کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اس ریلیف پیکج کی بدولت بجلی کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت 14 روپے فی یونٹ کم ہو جائے گی۔ تاہم یہ ریلیف پیکج صرف صوبہ پنجاب کے لیے مخصوص ہے اور اس کا فائدہ صرف ان صارفین کو ریلیف فراہم کرے گا جو غیر محفوظ زمرے میں آتے ہیں اور جن کا استعمال 200 سے 500 یونٹس ماہانہ ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں اور دوسرے صوبوں کے شہری بھی اپنے لیے اسی قسم کے ریلیف پیکج کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ سبسڈیز ملک کے توانائی کے شعبے میں موجود گڑبڑ کو دور کرنے کا باعث نہیں بنے گی اور سبسڈیز سے صرف وقتی ریلیف ہی میسر آ سکے گا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا سارا ڈرامہ مجھے فوجی عدالت لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں پیر کو توشہ خانہ کیس کی سماعت کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں گزشتہ برس سے قید سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ میرے خلاف باقی سارے کیس فارغ ہو چکے ہیں، یہ اس لیے مجھے اب ملٹری کورٹس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جو سازش کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا۔ غیر ملکی میڈیا کی جیل تک رسائی نہ ہونے کے باعث وہاں موجود 2 مقامی صحافیوں نے وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا کو اس گفتگو کی تصدیق کی۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق مانسون کے رواں سیزن میں اب تک 195 افراد جاں بحق اور 362 زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبہ سندھ کے مختلف شہروں اور اضلاع میں بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ سکھر میں بارش کا گزشتہ 77 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، جہاں 24 گھنٹوں کے دوران 263 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں شاہراہ قراقرم گورو کے مقام پر سیلابی ریلے کے باعث بند ہو چکی ہے، جبکہ گلگت ہنزا نگر سیکشن بھی ٹریفک کے لیے معطل ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے درہ آدم خیل میں 11 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ پنجاب میں حکام نے فلیش فلڈنگ کے خطرے کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی یوکرین کا دورہ کریں گے۔ وزارت خارجہ نے پیر کو کہا کہ روس کے ساتھ تنازع کے بعد جنگ زدہ ملک کا ان کا یہ پہلا دورہ ہے اور یہ ماسکو میں صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے تقریباً 1 ماہ بعد ہو رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ وہ پولینڈ کا بھی دورہ کریں گے۔ بھارتی میڈیا نے اطلاع دی کہ مودی ممکنہ طور پر 21 سے 23 اگست تک دونوں ممالک کے دورے پر ہوں گے۔ مودی نے 8 اور 9 جولائی کو ماسکو کا دورہ کیا تھا۔ یوکرین نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی جمعے کے روز یوکرین کا دورہ کریں گے۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ہمسایہ ملک ازبکستان کے ساتھ $2.5 ارب کا تجارتی اور سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا ہے۔ طالبان حکومت کے مطابق یہ معاہدہ ازبکستان کے وزیر اعظم کے کابل کے دورے کے دوران ہفتے کو طے پایا۔ ازبک وزیر اعظم عبداللہ اریپوف اور طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر تجارتی معاہدے کے موقع پر موجود تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن ایک بار پھر اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ وہ غزہ میں لگ بھگ 10 ماہ سے جاری لڑائی کے لیے جنگ بندی کی کوششوں میں 9ویں بار مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہے ہیں۔
وہ منگل کو مصر روانہ ہوں گے، لیکن روانگی سے قبل اسرائیل میں مذاکرات اور جنگ بندی کے حوالے سے اعلیٰ حکومتی شخصیات سے آج پیر کو ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ کے ہمراہ سفر کرنے والے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ اینٹونی بلنکن جنگ بندی کے مذاکرات کے انتہائی نازک مرحلے پر خطے کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان کے بقول امریکی وزیر خارجہ فریقین پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ غزہ کے شہریوں کی مشکلات میں کمی کے لیے جلد از جلد جنگ بندی کو تسلیم کریں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ کے تل ابیب پہنچنے سے کچھ دیر قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے کابینہ کے ارکان کو آگاہ کیا کہ ایسے نکات موجود ہیں جہاں اسرائیل لچک کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ بلنکن کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو مثبت قرار دیا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں اور مزید اموات ہوئی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہ کارروائیاں ایسے وقت میں کی گئی ہیں جب امریکہ، قطر اور مصر جلد جنگ بندی معاہدے کی کامیابی کا امکان ظاہر کر رہے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے پیر کو بتایا کہ تل ابیب میں ہونے والا زوردار دھماکہ ایک دہشت گردانہ حملہ تھا جس میں ایک شخص زخمی ہوا ہے اور ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اتوار کو حکام نے اطلاع دی تھی کہ تل ابیب کے تجارتی مرکز میں ہونے والے دھماکے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا، جس کے بارے میں اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ مشتبہ حملہ آور تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حماس کے مسلح القاسم بریگیڈز نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ روس کے صدارتی معاون یوری اوشاکوف نے پیر کو کہا کہ روس کرس کے علاقے پر کیف کے حملے کے بعد دباؤ میں آ کر یوکرین کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنے پہلے دی گئی امن تجاویز پر قائم ہے۔ اوشاکوف نے یہ تبصرہ شارٹ نیوز آؤٹ لیٹ کے ذریعے نشر کیے گئے ایک ویڈیو بیان میں کیا۔ بیجنگ کی وزارت خارجہ نے پیر کو کہا کہ چینی وزیر اعظم لی چانگ اس ہفتے روس اور بیلاروس کا دورہ کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے باقاعدہ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ منگل سے جمعے تک دورے میں چینی اور روسی سربراہان حکومت کے درمیان یہ 29ویں باقاعدہ ملاقات ہوگی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے۔ وہ گزشتہ ایک برس سے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قید ہیں۔ عمران خان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری نے اتوار کو ایکس پر بتایا کہ عمران کی ہدایت پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن برائے 2024 کے لیے عمران خان کی درخواست جمع کرا دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ سابق وزیر اعظم کی حمایت میں بہت سے لوگ آئیں گے۔ سابق برطانوی وزرائے اعظم ٹونی بلیئر اور بورس جانسن چانسلر میں شامل ہیں۔ کرکٹ پاکستان کرکٹ پی سی بی نے بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کراچی سے راولپنڈی کر دی ہے۔ بی نے میچ منتقل کرنے کی وجہ کراچی اسٹیڈیم برس ہونے والی چیمپئن ہے۔ کو راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ بیان میں کہا ہے کہ اس نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کیا ہے۔